الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والبرہان الرشید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ ملک پاکستان ایسا عظیم ملک ہے کہ جس کی خاطر مدینہ طیبہ کے بعد سب سے زیادہ افراد نے اپنے دین، اپنے ایمان اور اسلام کی خاطر ہجرت کی اور اس نیک مقصد کی خاطر لاکھوں افراد نے جام شہادت نوش کیا اور ہزاروں عورتوں کی عزتیں لٹیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اکابر کی قربانیوں کے طفیل ہمیں ملک خداداد پاکستان عطا فرمایا، اور اس دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اس دن جشن منانا اور شریعت کی حدود میں رہ کر خوشی کا اظہار کرنا یقیناً قرآن و احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اسی طرح اللہ کریم نے ایک مقام پر فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی۔ اور ایک مقام پر یہ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جو سابقہ آیت کا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بھی اسی چیز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ ان تینوں آیات کا مفہوم اور معنی ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے اس کا ذکر کیا جائے، اس کو یاد کیا جائے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کا مفہوم بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ملے تو اس کو یاد کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر فرمائی ہے۔ اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت کو پیدا فرما دیا، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، جس کے طفیل تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر یہ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائی ہے، اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، جب اس نے تم میں انبیاء کو پیدا فرمایا، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تمہیں بادشاہت عطا فرمائی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر آل فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل پر ڈھائے جانے والے مظالم کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یاد کرو وہ وقت کہ جب آل فرعون تمہیں سخت عذاب دے رہے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر رہے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ درگور کر رہے تھے۔
اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں متعدد مفسرین کرام نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے دن تو 12 مہینے کے جتنے بھی ایام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے ایام ہی ہیں، لیکن اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایام یاد دلانے کا حکم فرمایا ہے، ان ایام سے مراد وہ ایام ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کوئی نعمتیں نازل فرمائی ہیں، اپنے بندوں پر کوئی خاص کرم فرمایا ہو، کوئی احسان فرمایا ہو، تو وہ دن یاد دلانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جو اس نے تم پر فرمائی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائی ہے۔ ان آیات مبارکہ کے علاوہ قرآن کریم کی متعدد آیات اور بھی ایسی متعدد آیات موجود ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا اپنی نعمتیں بیان کر کے ان پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میری نعمتیں ملنے پر میرا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو، میری نعمتوں کا ذکر کرو۔ تو اس طرح یہ ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کرم ہو، کوئی احسان ہو، کوئی رحمت ہو، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہو، تو اللہ تعالیٰ کے فضل پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بخاری کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو وہاں پر دیکھا کہ مدینہ کے یہود 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم 10 محرم الحرام کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہود نے یہ کہا کہ ہم 10 محرم الحرام کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں آل فرعون کے مظالم سے نجات عطا فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تو تم سے بھی زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ فصامہ وامر بصیامہ، 10 محرم الحرام کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات اور اس حدیث مبارکہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے، اللہ تعالیٰ کے احسان پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اور دشمنوں سے نجات ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا، اظہار فرحت کرنا اور جشن منانا، یہ قرآن کریم کی متعدد آیات اور احادیث مبارکہ سے ثابت، ظاہر اور باہر ہے۔ اس وجہ سے ہم 14 اگست 1947 کی یاد میں جشن مناتے ہیں، یوم آزادی کا ذکر کرتے ہیں اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، مگر یہ جشن شریعت اسلامیہ کی حدود سے تجاوز نہ ہو بلکہ شریعت اسلامیہ کی حدود میں رہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس دن نوافل ادا کرنے چاہیے، ہو سکے تو روزہ رکھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے طفیل ملک پاکستان ہمیں ملا ہے ان پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان کو تا قیام قیامت شاد و آباد رکھے اور امن و آشتی عطا فرمائے، اور اللہ کریم ملک پاکستان کے باسیوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، اور اللہ کریم پوری امت مسلمہ پر خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ ماشاء اللہ۔